السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دیار تھانوی پر۔ ناظرین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ مظاہر علوم کے شیخ الحدیث اور ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد عاقل صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے تھے۔ ان کے پاس دو عظیم عہدے تھے، ایک ناظم اعلیٰ کا اور ایک شیخ الحدیثی کا۔ یہ دونوں عہدے مظاہر علوم جدید کے مفتی اعظم اور با کمال مفتی حضرت مفتی محمد طاہر صاحب قاسمی غازی آبادی دامت برکاتہم العالیہ کو دیے گئے۔ تو فی الوقت حضرت مفتی محمد طاہر صاحب قاسمی غازی آبادی دامت برکاتہم العالیہ مظاہر علوم جدید کے ناظم اعلیٰ و شیخ الحدیث ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت کی سوانح حیات اور ان کی مکمل بایوگرافی اور حالات زندگی پر کچھ ایک طائرانہ نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ اس کو بغور سنیں اور حضرت کی صلاحیت اور صالحیت کا اندازہ کریں۔ عصر حاضر کے ممتاز اور متوازن مزاج رکھنے والے علماء میں حضرت مفتی محمد طاہر بن علی رضا قاسمی صاحب حفظہ اللہ کا شمار صف اول میں ہوتا ہے۔ آپ ایک جامع اور ہمہ جہت شخصیت کے حامل ہیں، جنہوں نے علم و عمل، تقوی و طہارت، اخلاص و للہیت، فقہ و افتاء، تدریس و تصنیف اور روحانیت و تربیت کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنایا ہے۔ آپ اس وقت مظاہر علوم سہارنپور جیسے عظیم دینی ادارے کے ناظم اعلیٰ اور شیخ الحدیث کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند سمیت کئی اہم اداروں میں بھی طویل خدمات انجام دیں۔ امت کو آپ کی علمی، روحانی، خانقاہی اور فقہی خدمات سے مسلسل فائدہ پہنچ رہا ہے۔ پیدائش اور ابتدائی تعلیم: آپ 15 دسمبر 1968 عیسوی کو ضلع گوتم بدھ نگر یوپی کے معروف قصبہ کرالا نوئیڈا میں ایک دیندار اور علم دوست گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے مکتب میں حاصل کی، جہاں قرآن، ناظرہ اور اردو و دینیات کی تعلیم پائی۔ حفظ قرآن: مدرسہ خادم الاسلام ہاپوڑ میں معروف بزرگ حضرت مولانا رفیع الدین مرشد پوری رحمہ اللہ کی نگرانی میں حفظ قرآن مکمل فرمایا۔ عربی تعلیم: ابتدائی فارسی سے عربی صوم کافیہ تک کی تعلیم مدرسہ تعلیم الاسلام پیلیڈا ضلع غازی آباد موجودہ ہاپوڑ میں حاصل کی، جہاں آپ کو حضرت مولانا محمد خالد قاسمی صاحب دامت برکاتہم محتمم جامعہ محمود المدارس مسوری ضلع غازی آبادی جیسے جید اساتذہ کی سرپرستی ملی۔ اس کے بعد عربی چہارم یعنی شرع جامی سے موقوف علیہ یعنی مشکات المصابیح تک کا تعلیمی سفر مدرسہ خادم العلوم باغوالی ضلع مظفر نگر میں طے کیا، جہاں آپ کو حضرت مولانا جمیل احمد صاحب رحمہ اللہ، مولانا محمد حنیف صاحب رحمہ اللہ سابق محتمم خادم العلوم اور مولانا مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث محمود المدارس مسوری جیسے علماء کی صحبت و رہنمائی میسر آئی۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت: شوال 1407 ہجری جون 1987 عیسوی میں آپ نے دارالعلوم میں داخلہ لیا اور شعبان 1408 ہجری اپریل 1988 میں سند فراغت حاصل کی۔ آپ نے درج ذیل جید اساتذہ سے علوم حدیث میں استفادہ کیا۔ صحیح بخاری حضرت مولانا نصیر احمد خان بلند شہری رحمہ اللہ و حضرت شیخ عبدالحق اعظمی رحمہ اللہ۔ صحیح مسلم حضرت مولانا قمر الدین صاحب گورکھپوری رحمہ اللہ اور حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی صاحب دامت برکاتہم۔ ترمذی شریف حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ اور حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم۔ سنن ابو داود حضرت مولانا محمد حسین بہاری رحمہ اللہ۔ ابن ماجہ حضرت مولانا ریاست علی ظفر بجنوری رحمہ اللہ۔ شمائل ترمذی حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی صاحب قاسمی حفظہ اللہ۔ افتاء و تدریب فی الافتاء: فراغت کے بعد آپ نے شوال 1408 ہجری سے شعبان 1409 ہجری تک دارالعلوم دیوبند ہی میں تکمیل فی الافتاء مکمل کیا۔ بعد ازاں مزید 2 سال تدریب علی الافتاء حاصل کی۔ اس عرصے میں آپ کو حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمہ اللہ، مفتی نظام الدین اعظمی رحمہ اللہ، مولانا کفیل الرحمن نشاط عثمانی رحمہ اللہ، مفتی ظفیر الدین مفتاحی اور مفتی حبیب الرحمن خیرآبادی جیسے اجل فقہا سے استفادے کا موقع ملا۔ بیعت و خلافت: زمانہ طالب علمی ہی میں حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمہ اللہ سے بیعت ہوئے، جنہوں نے 1411 ہجری میں تدریب فی الافتاء کے سال اجازت بیعت و خلافت سے نوازا۔ بعد از وفات حضرت مولانا محمد ابراہیم پانڈور افریقی سے روحانی تعلق استوار کیا۔ آپ ہر سال خانقاہ محمودیہ میل و شارم تامل ناڈو میں اعتکاف کے دوران ہزاروں مریدین اور مسترشدین کی تربیت کرتے ہیں۔ تدریسی و انتظامی خدمات: فراغت کے بعد تدریس کا آغاز مدرسہ تعلیم الاسلام پیلیڈا ضلع ہاپوڑ سے کیا، پھر دارالفتاء دارالعلوم دیوبند میں نائب مفتی اور مدرس کی حیثیت سے فتاوی نویسی اور درس کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1997 عیسوی شوال 1417 ہجری میں مظاہر علوم سہارنپور میں آپ کی تقرری مفتی کی حیثیت سے ہوئی۔ حضرت مولانا محمد عاقل صاحب کے انتقال کے بعد آپ کو مظاہر علوم کا شیخ الحدیث اور ناظم اعلیٰ بنایا گیا۔ تصنیف و تالیف: عقود الجواہر الاشباب والنظائر کی شرح 2 جلدیں شائع شدہ، تیسری زیر طبع ہے۔ مصفات الینابیع مشکات المصابیح کی شرح پہلی جلد منظر عام پر آ چکی ہے۔ اصلاحی بیانات آپ کے بیانات کا مجموعہ مرتب انیس احمد امبیٹوی۔ اکمال السنن
آثار السنن کی شرح مرتب محمد مصدق مظاہری، ادارہ دارالعلوم غازی آباد۔ حضرت پیر طلحہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے آپ نے سکروڈا، رسول پور، ڈاسنا، غازی آباد میں دارالعلوم غازی آباد کی بنیاد رکھی۔ آج یہ ادارہ آپ کے فرزندان ڈاکٹر مفتی محمد احمد اور مفتی محمد ارشد کی نگرانی میں علمی و روحانی تربیت کا مرکز ہے۔ خصوصیات و امتیازات: اعلیٰ درجے کی تواضع و عاجزی، قلب سلیم، اخلاص للہیت، علم و تقویٰ میں جامعیت، روحانی تربیت کا ذوق، وسیع فقہی بصیرت، عمدہ اداروں کی تنظیم و نظامت۔ ایک شاگرد نے جب بیانات کی تدوین کی اجازت چاہی تو فرمایا بڑے لوگوں کے بیانات جمع کیے جاتے ہیں، چھوٹوں کے نہیں۔ یہ جملہ ان کی عاجزی اور بے نفسی کی روشن علامت ہے۔ رفقائے درس میں آپ کے رفقائے درس میں درجہ ذیل معروف علماء شامل ہیں: مولانا ضمیر احمد قاسمی دامت برکاتہم، استاد تفسیر و حدیث، مدرسہ تعلیم الاسلام پیلیڈا ہاپوڑ۔ مولانا سلمان بجنوری صاحب قاسمی دامت برکاتہم، استاد دارالعلوم دیوبند و خلیفہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم۔ خلاصہ: حضرت مفتی محمد طاہر صاحب دامت برکاتہم ایک جامع الصفات، ہماگیر خدمات انجام دینے والی شخصیت ہیں۔ آپ کی زندگی علم و عمل، تدریس و تصنیف، افتاء و رہنمائی، روحانیت و تربیت اور انتظام و قیادت کا حسین امتزاج ہے۔ اللہ تعالی حضرت کے علم، عمل، عمر، صحت اور خدمات میں مزید برکت عطا فرمائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح کی ویڈیو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل دیار تھانوی کو سبسکرائب کرتے رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ اور حضرت کی شخصیت کے تعلق سے کمنٹ میں اپنا تبصرہ ضرور پیش کریں۔